السلام علیکم۔ اب ایک اور چھوٹی سی چیز ہے جس کے بارے میں غلط فہمی بھی ہوتی ہے، تو اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ سیٹ دا موڈ رائٹ۔ سیٹ دا موڈ رائٹ کا مطلب ہے کہ کیا آپ کو کریٹیوٹی کرنے کے لیے کسی خاص موڈ میں آنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑے کریٹیو لوگ بڑے موڈی ہوتے ہیں اور اس موڈ کی وجہ سے ہی وہ کریٹیوٹی کر پاتے ہیں۔ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کتنی سچائی ہے اور کیا فیکٹس ہیں۔ We have always thought that a relaxed mood is one of the best stimulants for creativity. اب یہ کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہاں کوئی نئی چیز سوچنی ذرا سکون سے بیٹھو، ذرا سکون سے سوچو، تو یعنی ریلیکس موڈ کو کہتے ہیں کہ جی اگر اپنا اپنا موڈ اگر ریلیکس کر لیں تو وہ آپ کے اندر کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان میں تیزی لاتے ہیں۔ ہم ساری عمر یہی سمجھتے رہیں۔ Oftentimes people feel that an original joke or a creative solution comes easier when feeling happy and cheerful. پھر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ جب ہم خوش اور کھلکھلاتے ہوئے ہماری اچھا موڈ ہوتا ہے تو تب ہم کوئی اوریجنل جوک بنا سکتے ہیں۔ مثلا کبھی کبھی اب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا لطیفہ خود ہی بنا لیتے ہیں، کوئی لائن ایسی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں واہ کیا لائن کہہ دی، اور سارے سب واقعی اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا کوئی مسئلہ درپیش ہو اور ایک دم سے آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ جائے اور آپ کے باقی لوگ بھی کہیں کہ ہاں یہ سلوشن ٹھیک ہے، تو عام طور پہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے، ریلیکس موڈ کے علاوہ یہ دوسرا موڈ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہاں جب آپ خوش اور چیئرفل ہوتے ہیں تب بھی اکثر آپ زیادہ کریٹو ہوتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے۔ It has often been observed that many artists produce their best work when they were under immense mental pressure, torture, fearful, angry or pain. اس کی گرامر بہت غلط ہے جملے کی، I'm sorry، لیکن چلیں گزارا کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی بڑی انٹینس ایک کہنا چاہیے آبزرویشن ہے کہ بہت بڑے بڑے میجر آرٹسٹ، میجر سائنٹسٹ، میجر کریٹرز جو تھے، ان کا جو بیسٹ انہوں نے جو کام پروڈیوس کیا، یعنی جو فائنل سب سے اچھا انہوں نے کریٹیوٹی والا کام کیا، وہ اکثر ایسے حالات میں انہوں نے کیا جب وہ بہت زیادہ مینٹل پریشر میں تھے، کہ دماغی طور پہ وہ کہتے ہیں نا ہلے ہوئے ہونا۔ کیونکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ جی جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں وہ تو پاگل ہوتے ہیں، ان کی تو سمجھ کچھ نہیں آتی، وہ اسی لیے کہ عام طور پہ آپ بہت زیادہ مینٹل پریشر میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی حالات میں اکثر آپ کی زیادہ کہنا چاہیے کریٹو باتیں آتی ہیں۔ شاعر بھی اکثر شدید ایسے حالات میں بات کر جو شعر کہتے ہیں وہ بہت میننگ فل ہوتے ہیں۔ اسی لیے تخلیقی لوگوں کے ساتھ پاگل پن کا جڑا ہوا ہونا جو ہے وہ بڑی کامن بات سمجھی جاتی ہے، حالانکہ وہ پاگل پن نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں، بہت ساری نئی چیزیں ریویل ہو رہی ہیں، یا ویسے ہی آپ کو معاشرتی طور پہ اکنامک طور پہ بھی انڈر پریشر ہیں آپ، کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ہیجانی کیفیت ہوتی ہے دماغ میں، تب آپ زیادہ کریٹو ہوتے ہیں۔ اس لیے سمجھیں کہ مینٹل پریشر کے حالات میں بھی، پھر کئی لوگ ٹارچر کے یعنی کسی تکلیف میں ہو، کوئی بیماری ہو، بہت سارے آرٹسٹ ایسے ہیں، کیونکہ میرا تعلق اس ایریا سے تو مجھے ان کی زیادہ اگزامپلس پتہ ہیں۔ بہت سارے سائنٹسٹ بھی ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ تو بڑی جسمانی تکلیف میں ہوتا ہے، کسی بڑی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، یا کوئی سرٹن پین ہوتی ہے، یا کوئی ان کی ذاتی زندگی میں کوئی انتہائی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے جذباتی طور پہ بھی، کہ جس کی تکلیف نہ رکتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے، نہ ہی کہیں جاتی ہے، لیکن وہ لوگ بہت کریٹو ہوتے ہیں۔ یا فیئرفل بھی ہو سکتے ہیں کہ آ، انتہائی خوف کے حالات میں بھی، مثلا جیسے جنگ کی بات ہوتی ہے، کوئی کرفیو لگے ہوئے ہوتے ہیں، موت کا خوف ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے جو ٹارچر کیمپس ہوتے ہیں وہ سارے فیئر اور پین کا مکسچر ہوتے ہیں، تو ان حالات میں بھی اکثر بہت کریٹو باتیں ہوتی ہیں۔ یا بہت تکلیف اور بہت غصے میں بھی اگر کوئی ہو، اکثر کہتے ہیں کہ غصے میں اس نے کیا بات کہہ دی ہے، کیونکہ سمجھے کہ یہ وہ ساری کنڈیشنز ہیں، اینگر، فیئر، ٹارچر، مینٹل پریشر اور پین، یہ ساری وہ کیفیات ہیں جو کہ بہت زیادہ آپ کو تنگ کرتی ہیں، سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی ہیں، اور آپ جو بھی بات کرتے ہیں نا وہ اس وقت بالکل سچائی سے کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو آپ اصل میں ٹارچر اور فیئر ان چیزوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اتنی چلاکی دماغ میں رہتی ہی نہیں کہ آپ کوئی جھوٹ بولیں، جو بھی آپ بات کرتے ہیں
سچی کرتے ہیں، اور اگر آپ کریٹو پرسن ہیں تو عموماً ایسے حالات میں آپ زیادہ کریٹو ہوتے ہیں. Isn't creativity then more strongly associated with sad and depressed mood؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پچھلی بات، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ آپ بڑے ریلیکسڈ موڈ میں ہو تو کریٹو اچھے ہوتے ہیں، یا خوش موڈ میں ہو تو کریٹو اچھے ہوتے ہیں، یا وہ بات درست ہے یا یہ بات درست ہے. اصل بات یہ ہے کہ ثبوت زیادہ ان چیزوں کے ہیں. تو اور ویسے بھی اگر آپ محاوروں میں بھی دیکھیں تو آپ جس بندے کو تخلیقی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو اپنے میں گم رہتا ہے، اس کو تو چھوڑ دو، اس کو دنیا کا کیا پتا. تو اب آپ کو یہ اگر نظر آ رہا ہے کہ وہ غائب ہے، آپ کی دنیا سے غائب ہے، تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ اچھی یا زیادہ پرسکون دنیا میں ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی کنڈیشن میں ہو. بہت میجر آرٹسٹ جیسے یہ جو آرٹسٹ ہے وین گو، یہ بہت زیادہ تکلیف میں رہتا تھا، مینٹل پرابلمس تھیں اس کو، اس نے اپنا کان بھی کاٹ لیا تھا. These observations all suggest that mood influences our creative capacity. یہ جو آبزرویشن ہے، اب یہ ساری آبزرویشنز ہیں، یہ سارے تجربے ہیں، یہ تجربوں کو آبزرو کیا گیا کہ کن حالات میں آپ زیادہ کریٹو ہوتے ہیں. تو یہ جتنی بھی ہماری آبزرویشنز ہیں ان میں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ موڈ جو ہے، جو ہمارا موڈ ہے، جو ذہنی کیفیت ہے، اس کا بہت زیادہ کریٹیوٹی سے تعلق ہے. ہماری کریٹیو کیپیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ موڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. یٹ دے آلسو سیم ٹو کانٹراڈکٹ ایچ ادر. لیکن وہی بات کہ اس میں کانٹراڈکشن بھی ہے، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ریلیکسڈ اور خوش موڈ، کچھ لوگ کہتے ہیں تکلیف دہ موڈ، کہ دونوں کی ایویڈنس ہے. حالانکہ میرے خیال میں اس کی زیادہ ایویڈنس ہے، لیکن بہرحال دونوں میں کانٹراڈکشن ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے. It is hard to believe that creativity is equally facilitated by opposing mood states, by calm as well as upsetting mood, and by happy as well as sad mood. اب یہ ڈیلیما ہے نا کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ خوشی اور ریلیکس ہونے کی وجہ سے آپ اچھا کریٹ کرتے ہیں، یا آپ کسی پریشر اور تکلیف میں ہو تو اچھا کریٹ کرتے ہیں. دونوں کی ایویڈنس ہے، لیکن ظاہر ہے ایک وقت میں دونوں بھی درست نہیں ہو سکتی. Empirical findings conclude that relaxed, calm, and sad moods alone do not impact creativity much. اب یہ امپیریکل سٹڈیز ہیں کہ یعنی تجربہ لیب میں سمجھیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ سچ مچ کے تجربے، جو سائنٹیفک تجربہ ہوتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے. اس پچھلی ساری بحث کے بعد سائنٹیفک تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو ریلیکسڈ، کام اور سلائٹلی جو سیڈ موڈز ہوتے ہیں نا، صرف ان موڈز کا کریٹیوٹی سے کوئی بہت گہرا تعلق نہیں، کوئی خاص تعلق نہیں ہے. یعنی سیڈنس آپ کے اوپر طاری ہو، آپ بہت پرسکون ہوں، تو بالکل کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ موڈز آپ کی کریٹیوٹی کو بڑھائیں. The quality of moods associated with elevated creativity is the level of activation and motivational orientation of a mood. اب یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے، لیکن یہ اصل میں جسٹ ہے اس چیز کی. کہتے ہیں کہ یہ تو رول آؤٹ ہو گیا نا کہ ریلیکس اور کام موڈ جو ہے نا، اس کا کوئی بہت کیا مطلب کوئی خاص تعلق ہے ہی نہیں آپ کی کریٹیوٹی زیادہ ہونے سے. کریٹیوٹی جب زیادہ ہوتی ہے، یعنی ایلیویٹڈ کریٹیوٹی، یعنی ہائر لیول کی کریٹیوٹی جب آپ کے اوپر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس وقت بڑے میں تخلیقی موڈ میں ہوں، کہ میرے اوپر بہت زیادہ کریٹیوٹی کی لیول بہت ہائی ہے، وہ جو ہے وہ آپ کے ان موڈ سے بڑا اسٹرانگلی ایسوسیٹڈ ہے، جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ایکٹیویٹڈ ہیں اور موٹیویٹڈ ہیں. ایکٹیویشن کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ کسی بھی موڈ کے سب سے ایکٹیو پارٹ میں ہیں، کہ خوشی ہے تو بہت زیادہ خوشی ہے، یعنی نظر آ رہی ہے خوشی. سیڈنس ہے تو انتہا کی سیڈنس ہے، ڈپریشن ہے تو انتہا کی ڈپریشن ہے. کہ جس جگہ پہ اس موڈ کا خالص ترین فلیور آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اور جس موڈ میں آپ ابھی انٹر ہوئے ہیں، کہ جس میں آپ سٹارٹ ہوئے ہیں، آپ ایکٹیویشن کو آپ کہتے ہیں کہ جب ایکٹیویٹڈ موڈ ہوتا ہے تب آپ کی کریٹیوٹی سب سے زیادہ اونچی ہوتی ہے. اور موٹیویشنل اورینٹیشن بھی ہوتی ہے، کہ دیکھیں جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے. موٹیویشنل اورینٹیشن کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی ایسے موڈ میں داخل ہوں جس سے آپ نے کوئی چیز حاصل کرنے کو مسئلہ حاصل کرنا ہو. مثلاً آپ نے آگ دیکھی اور ایک دم آگ تیزی سے بڑھ رہی ہے، اب آپ کے اوپر ایک ایکٹیویشن کا موڈ طاری ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں کہ فوراً کچھ کرو، فوراً کچھ کرو، جلدی سے یا بھاگو یا بچاؤ یا وارننگ لو یا مدد مانگو. مطلب اس وقت آپ کا جو
آپ کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے آپ کو کہ بھائی مجھے ضرورت ہے کہ آگ کو جلدی سے جلدی بچایا جائے، اور ایکٹیویٹڈ بھی ہے کہ جلدی سے آپ کا موڈ تیز بھی ہو گیا. یعنی سمجھیں کہ جب آپ کسی نئے موڈ کے میں انٹر ہوتے ہیں اور بڑی شدت سے انٹر ہوتے ہیں، تو وہ مومنٹ جو ہوتا ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی کریٹیوٹی سب سے زیادہ ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ آرام سے بیٹھے ہوئے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سوچنے کے بھی موڈ میں نہیں، ایک دم آپ کے سامنے ایک کوئی پاگل کتا آ جاتا ہے اور وہ ایک دم آپ کے اوپر گھرانا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کر دے گا. اب اس سے 2 سیکنڈ پہلے آپ بالکل کسی اٹھنے کے موڈ میں بھی نہیں تھے، نہ آپ، اور سوئے ہوئے دماغ سے تھے، آپ سوچ رہے تھے کچھ بھی ہے، مطلب آپ ریلیکس تھے، لیکن ایک دم خطرہ آپ کے سامنے آ گیا. اب ایک دم آپ کی ساری سینسز الرٹ ہو جائیں گی، آپ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے اوپر دیکھ رہی ہوں گی کہ میں اس کو ہلنے نہ دوں، جیسے ہی اس کا موڈ تیز ہو تو میں کہیں بھاگوں. اور ساتھ ساتھ آپ کی آنکھیں کتے کے اوپر ہیں، لیکن آپ کی سینسز یہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے ارد گرد دیوار ہے، آپ کہیں چھلانگ لگا سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی سیڑھی ہے، کوئی آلہ ہے، کوئی اوزار ہے جس سے آپ اس کو بھگا سکیں، کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، کوئی موٹر سائیکل سائیکل کھڑی ہوئی ہے جس سے آپ بھاگ سکیں. کیا دیوار اتنی کم ہے کہ میں اس کو چھلانگ مار کے دوسری طرف چلے جاؤں؟ مطلب یہ کہ اس وقت آپ کی جتنی بھی سینسز ہیں انتہائی ایکوریسی کے ساتھ، انتہائی تیزی سے اور فل جذبے کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کو مسئلہ ہے، آپ کو موٹیویشن ہے کہ آپ نے بھاگنا ہے اس چیز سے. تو سمجھیں کہ یہ جو آپ کی موڈ کی کیفیت ہے جس میں ایک دم آپ ایک موڈ میں فل جذبات کے ساتھ، شدت کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں، اس وقت آپ کی کریٹیوٹی ہائیسٹ ہوتی ہے. یعنی اس چیز کی بہت زیادہ سٹڈی ہے یہ چیز کہ ایک دم آپ کو غصہ آیا، اور غصہ آیا آپ کو اپنے ہمسائے کے بچے پہ، مثال کے طور پہ. اب ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ آپ نے 20 سال رہنا ہے، اس کا بچہ ہے، بھئی چھوٹا بچہ ہے، لیکن اس نے حرکت اتنی گندی کی ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کریں، آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، لیکن اصل میں آپ نہیں کر سکتے. اب اس وقت آپ کا دماغ چلتا ہے، ایک دم ٹھک 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 کر کے دماغ چلتا ہے کہ پنشمنٹ میں نے اس کو فل دینی ہے. اور لیکن میں کیا کروں، اس کے مثلا اس بچے کے کتے نے آپ کے جوتے کے اندر پوٹی کر دی ہے، اور آپ اس بچے کو منع کرتے رہتے تھے کہ بھائی اپنے کتے کو سنبھالو. اب اتنی غلیظ حرکت ہے کہ آپ کا نیا جوتا غلیظ ہو گیا، اب آپ اس بچے کو پنش کرنا چاہتے ہیں، اس کے کتے کو بھی مارنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کیا کریں گے، آپ کا دماغ تیز سے چل رہا ہے. اس وقت آپ کو کریٹو سوچ آتی ہے سب سے زیادہ. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پنشمنٹ اسی لیول کی دینی ہے جس لیول کا اس کا کرائم ہے، لیکن ایسے میں نے پنشمنٹ دینی ہے کہ اس کے ماں باپ بھی اور وہ بھی شکایت کرنے کے قابل نہ ہو. آپ کا دماغ چلا اور آپ نے ایک دم اس کو کہا کہ بھائی تو ادھر آ جا اور یہ بس صاف کر دے مجھے، بات ختم، اینڈ آف سٹوری. اب اس بچے کے لیے یہ کام بڑا غلیظ ہے، اس بچے کے لیے یہ کام کرنا، صاف کرنا، کیونکہ وہ بچہ ہے، بڑے لاڈوں میں پلا بڑھا ہے، اس نے تو کبھی اپنا باتھ روم بھی نہیں صاف کیا ہوگا، تو وہ کیا آپ کا جوتا اٹھائے گا اور اس میں سے اپنے کتے کی پوٹی صاف کرے گا؟ بات یہ ہے کہ آپ نے کریٹو ایک سولوشن نکالا اتنا زبردست کہ وہ بچہ شکایت کرنے کے قابل بھی نہیں ہوگا. اگر وہ نہیں بھی صاف کرتا، آپ اس کے ماں باپ کے پاس لے جائیں، آپ کہیں کہ یہ اس نے کیا، اسی کو کہیں صاف کریں، اس کے ماں باپ بھی آپ کو شکایت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. مسئلہ حل ہو گیا کہ آپ کا غصہ بھی نکل آیا شدید، اور آپ نے اپنی چیز بھی کرا لی، اور آپ نے کوئی سمجھے کہ کوئی اوفینڈ بھی نہیں کیا کسی کو. یعنی ایسے حالات میں جب ایک دم آپ کسی نئے موڈ میں شدت سے داخل ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا دماغ سب سے زیادہ چلتا ہے. This does not match with the beliefs of managers, entrepreneurs, and undergraduate students that being in a relaxed mood would stimulate their creativity, or with the prototypical creative person who feels blue and depressed. اب یہ جو اسٹڈی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جہاں موڈ کی ایکٹیویشن ہوگی، جہاں موٹیویشنل اورینٹیشن ہوگی کہ جہاں آپ نے کوئی مقصد حل کرنا ہے، یا موڈ کی ایکٹیویشن ہوگی کہ ایک دم وہ موڈ آپ کے اوپر طاری ہوا، اس کا تعلق بہت زیادہ امپیریکل فائنڈنگ یعنی سائنٹیفک فائنڈنگ سے بتایا کہ اس کا تعلق جو ہے آپ کا کریٹیوٹی کے ہائر لیول پہ ہے. تو اب اگر یہ آپ کو پتہ چل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز میں ہم آج تک بلیو کرتے رہے وہ سب غلط ہے. ہم 2 چیزوں میں بلیو کرتے رہے کہ جتنے بھی آفس کے مینیجرز ہیں یا انٹرپرینورز ہیں یا ایون جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں میں صرف تب اپنا مسئلہ حل کر سکتا ہوں جب میں ریلیکسڈ ہوں، مجھے آرام کرنے دو، میں آرام سے چائے پیوں گا، سکون سے بیٹھوں گا، تبھی حل ہوگا، مجھے کیوں انڈر پریشر کرتے ہیں. تو یہ بات بھی غلط ثابت ہوگی. دوسری بات یہ بھی غلط ثابت ہوگی کہ جی کریٹو پرسن جو ہے وہ مطلب دکھ میں ہی رہتا ہے، وہ ڈپریس ہی رہتا ہے، وہ تو ہوتا ہی صدا کا بیمار ہے.
اسی لیے تو اتنا کریٹو ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کی شاعری نکلتی ہے، وہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی. کیونکہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو مجبور نہیں کر رہی کچھ کرنے پہ. ریلیکس موڈ کا مطلب ہے آپ تو اپنی باڈی کو کہہ رہے ہیں ریلیکس ہو جاؤ، کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سو جاؤ. بھائی اس نے کیا سوچنا ہے؟ اور اسی طرح جو صدا کا مایوس ہے اس کے پاس زندہ رہنے کا کوئی امید ہی نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس امید ہی نہیں ہے، جب آپ کوئی نیا کام کرنا ہی نہیں چاہتے، تو آپ نئی چیز سوچیں گے کیسے؟ تو یہ جو دونوں آئیڈیاز ہیں جو کہ اصل میں غلط ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کریٹو لوگوں کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ دونوں غلط ہیں. اس کی مثال ایک یہ وین گو، یہ جو مثال ہے، اس نے اپنا کان کاٹ لیا تھا، شدید مینٹل ڈپریشن میں ہوتا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس ہی انٹینس ٹائم میں جو اس کا سالوں کی ڈپریشن تھی اس کے اور فائنینشیل پرابلمس بھی تھا، کہ انہی مشکل اوقات میں اس کو موٹیویشن تھی کہ بھائی میں نے اس سے نکلنا ہے، میں نے ڈپریشن کو چھوڑنا ہے، اس سے نکلنا ہے اور اپنے حالات بہتر کرنے اور اپنا بیسٹ کام کرنا ہے. تو اسی زمانے میں اس کا بیسٹ کام پروڈیوس ہوا. بہت سے لوگوں کی ایسی مثالیں. Indeed, the available finding shows that activating mood states of happiness, anger, fear, pain are associated with increased level of creativity, possibly possibly through enhanced flexibility of thought or a need to act or react quickly. بالکل یہی بات کہ جب آپ کسی نئے موڈ میں شدت سے داخل ہوں، چاہے وہ اینگر کا موڈ ہو، چاہے وہ خوف کا موڈ ہو، چاہے وہ تکلیف کا موڈ ہو، چاہے وہ خوشی کا موڈ ہو، جب آپ شدت کے کسی موڈ میں کسی مقصد کسی ضرورت کے تحت داخل ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ سب سے زیادہ انکریزڈ لیولز آف کریٹیوٹی اسی وقت ہوتے ہیں. اور اس کی پروبیبلی وجہ یہی ہے کہ اس وقت آپ کو ضرورت ہوتی ہے مسئلہ حل کرنے کی، اس وقت آپ کو ضرورت ہوتی ہے کچھ کرنے کی. اور اس وقت ایک اور ایڈڈ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ کی انہانسڈ فلیکسیبلٹی آف تھاٹ ہوتی ہے، کہ آپ جیسے اب یہ کتے والی میں نے مثال دی، اب اس وقت آپ کا دماغ جو ہے وہ بہت ساری آپشنز پہ کام کر رہا تھا کہ میں نے اس بچے کو شدت کی سزا دینی ہے، لیکن میں نے اس کو تکلیف بھی نہیں دینی، میں نے کوئی پنشمنٹ والی کرائم نہیں کرنا، کسی کو میرے سے شکایت نہ ہو. تو اس وقت آپ کیا کریں؟ اس وقت آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کا دماغ بہت ساری آپشنز دیکھ رہا ہے کہ میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں. اس وقت آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اس تھاٹ میں فلیکسیبلٹی ہے، کہ یعنی آپ سٹف ہو کے نہیں سوچ رہے، سخت ہو کے نہیں سوچ رہے کہ بس میں نے یہی کرنا ہے، بس میں اس کو جوتا اٹھا کے اس کو مار دوں. اب وہ غصہ تو آپ کا نکل جاتا، بچے کو پنشمنٹ مل جاتی، لیکن وہ بات درست نہ ہوتی. تو جو اس وقت جس وقت آپ کو شدت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی سوچ جو ہے نا وہ بہت سے ملٹیپل لیولز پہ کام کر رہی ہوتی ہے، بہت ساری آپشنس پہ آپ غور کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی سمجھیں کہ جسٹ ہے کریٹیوٹی کی، کہ ایک ہی چیز کو مختلف طریقے سے دیکھیں اور اس میں سے جو بیسٹ چیز ہے اس کو اپلائی کر دیں، اور عام طور پہ وہ نئی ہی ہوتی ہے. سو اف یو وانٹ ٹو بی کریٹو، گیٹ ایکٹیویٹیڈ. تو اس کا نتیجہ یہ کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ کریٹو ہوں تو آپ موڈز چینج کر کے دیکھیں. مطلب یہ تو خیر ویسے تھوڑی مذاقن کہی گئی بات ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ایک دم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیں، لیکن آپ یہ آبزرو کریں. یہ آپ 2-3 ہفتے اپنے آپ کو آبزرو کریں کہ جب آپ کو کوئی مصیبت آئی ہوتی ہے، ایک دم کوئی خطرہ آپ کے سامنے آیا ہوتا ہے، یا ایک دم کوئی ایسا بندہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے جس سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے تھے اور اس نے آپ سے بات کرنا شروع کر دی. اب آپ مصیبت میں پھنس گئے، کیونکہ ایک طرف آپ کی ایگو ہے کہ آپ نے تو اس سے بات ہی نہیں کرنی تھی، اب وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، یعنی آپ اس کو اوائڈ بھی نہیں کر سکتے، اور پھر اس سے بھی سونے پہ سہاگا اس نے آپ سے بات کر لی. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ چاہتے یہ ہیں کہ بات کا شاید جواب بھی آپ دے دیں، لیکن اس طریقے سے دیں کہ اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی تم اس قابل نہیں ہو کہ میں اس کی تمہارے سے بات کروں. تو اس وقت آپ کا دماغ جو ہے نا وہ ٹھک 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 کر کے چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں کیا کہوں، کیسے کہوں، کیوں نہ کہوں، اگنور کر دوں، کیا کروں. تو اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ کی فلیکسیبلٹی آف تھاٹ بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے، یعنی آپ آپشنز پہ غور کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی مصیبت میں پڑے ہی نہیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں، تب تو آپ آرام سے جو سوچ رہے ہیں وہ سوچتے چلے جاتے ہیں. سونے کا دل چاہ رہا ہے سو جاتے ہیں، خوش ہونے کا دل چاہ رہا ہے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کو اس وقت کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی. ضرورت آپ کو تب محسوس ہوتی ہے جب آپ کے حالات چینج ہوتے ہیں، اور تیزی سے حالات چینج ہوتے ہیں، اور ایسی سچویشن میں حالات چینج ہوتے ہیں جب آپ کو جب حالات اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ اٹھیں اور کچھ کریں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا کریں. اس وقت آپ سب سے زیادہ کریٹو ہوتے ہیں. تھینک یو.